نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي سورہ نبا. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کا جو بنیادی عنوان ہے وہ آخرت ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر اہل مکہ کو قیامت کے یا آخرت کے وقوع پذیر ہونے کا جواب دیا گیا ہے. چونکہ 29 اور 30 پارہ کی جو زیادہ تر صورتیں ہیں ان کا نزول مکی دور میں ہوا، لہٰذا ان کا مین جو عنوان ہے وہ دعوت اللہ ہے، جس میں 3 چیزیں جو ہیں فوکس کی گئی ہیں، جس میں نمبر 1 جو ہے کہ خدا کی خدائی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول جو ہے وہ تسلیم کرنا، اور نمبر 3 جو ہے کہ اس دنیا کا ایک وقت خاتمہ ہو جائے گا اور ایک جو دوسرا عالم ہے یا ایک نئی دنیا جو ہے اس کا ایک یعنی آخرت کا وقوع پذیر ہونا، یعنی اس دنیا کا اختتام اور ایک اختتام کے بعد یوم حشر لگنا، یوم حشر کا میدان ہوگا جہاں پر انسانوں سے اس کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی. بنیادی طور پر اہل مکہ جو تھے وہ اللہ کی ہستی سے منکر نہ تھے، وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کا اعتراض کیا تھا کہ وہ ایک خدا کی بجائے بہت سے معبودوں پر یقین رکھتے تھے. اسی طرح دوسرا جو ہے پوائنٹ جس میں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر تک ان کی شخصیت میں انہیں کوئی عیب نظر نہیں آیا، یعنی وہ صادق امین تھے اور کسی قسم کی فریب کاری ان میں نہیں تھی، دانا حکمت والے تھے اور اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے اور ان کے اخلاق کے وہ معترف بھی تھے. لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا رسالت کے دعویٰ کیا تو وہ اس سے انکاری ہو گئے. اسی طرح تیسرا جو ان کا پوائنٹ تھا جس سے وہ کانفلکٹ کا شکار تھے اور جس کے بارے میں استفسار کرتے تھے، وہ آخرت کا پوائنٹ تھا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، ہم بالکل ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے اور ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا اور پھر سے ہم سے سوال کیا جائے گا. اس پہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور بڑی حیرانی اور تعجب کا شکار تھے. تو یہ سورت مبارکہ ہے، یہ بھی اس کے بھی عنوان اسی طرح ہے، جس میں سب سے پہلے اہل مکہ کی چہمگوئیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد آخرت کی جو نشانیاں ہیں، یعنی دنیا کی جو نشانیاں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی مختلف رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی نشانیاں ہیں، جیسے 7 آسمان، رات، دن، سورج، اور اسی طرح جو کہ جیسے کہ اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے فرش بنایا، بادل برسنے کے لیے بنائے، سبزیاں اگائیں
اور ان تمام دلائل کے بعد پھر فرمایا گیا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور فوج در فوج حساب کے لیے نکل آئیں گے، اس کے بعد پھر آخر میں فیصلے کے دن صرف اسی کی سفارش ہوگی جسے اللہ خود چاہیں گے، یعنی اور اس کی سفارش حق پر مبنی ہوگی۔ پھر آخر میں یہ سورہ مبارکہ بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اور جس کا چاہے وہ منکر ہو، اور پھر منکر کے لیے، منکرین کے لیے سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ فرمایا اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ پوچھ گچھ کرنے سے مراد کیا ہے؟ چہمگوئیاں کرنا، سوال جواب کرنا، پوچھنا، دریافت کرنا، آپس میں گفتگو کرنا۔ اہل مکہ جو ہیں ان کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا کہ وہ اس بات کو بہت زیادہ ڈسکس کیا کرتے تھے اور اس پر طنز و مزاح کرتے تھے کہ آخر قیامت کب رونما ہونی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اور نبات جو ہے بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے خبر، یعنی کسی چیز کی اہم خبر، کوئی اہم خبر۔ یتساءلون سوال کرتے ہیں، یعنی وہ کوسچن پوچھتے ہیں اس بارے میں۔ پھر فرمایا ان النباء العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی بڑی سے مراد بہت اہم خبر، ضروری خبر، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ الذین هم فیہ مختلفون، جس کے متعلق مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں وہی اہل مکہ کا انداز کہ وہ اس کے بارے میں مختلف قسم کی ان کی آراء تھیں اور مختلف انداز سے وہ طنز و مزاح کیا کرتے تھے، یعنی وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ قیامت واقع ہو، اور کیسے ایسے ممکن ہے کہ گل سڑ کر ہڈیوں کا ریزہ ریزہ ہونا اور پھر سے انسانوں کا بننا۔ لیکن مختلفون سے مراد اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اس میں بحث و مباحثے میں جیسے ہر انسان کی ایک مختلف رائے ہوتی ہے، یعنی ایک انسان اس بات پر متفق ہوتا ہے کہ اس چیز نے واقع ہونا ہے، اور دوسرا انسان اس بات پر کہ وہ اس سے ڈس ایگری ہے یا وہ اس بات پہ بلیو کر رہا ہے۔ یعنی اختلاف کی جو بنیادی وجہ تھی نا، حرف ردا سے مراد کوئی بات شدت کے ساتھ، جی پیچھے ہم نے دیکھا جی۔ پھر فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں سے مراد یہ کہ ہر ان کی بات سے پوری طرح انکار کیا جا رہا ہے کہ کلا بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ سوچتے ہیں۔ ان قریب ان کو اس بات کا علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، ہاں ہرگز نہیں، پھر سے دہرایا اسی آیت مبارکہ کو۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ
واقع نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے کرامات اور اپنی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح جس طرح انسان کے لیے اس کی موجودہ زندگی یا موجودہ ارد گرد بچھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں وہ حقیقت رکھتی ہیں، وہ حقیقی ہیں، اسی طرح قیامت کا حقیقی ہونا بھی ممکن ہے۔ مہادہ بچھونا یعنی زمین کو فرش بنایا۔ یہاں بچھونے سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ زمین کو ایک رہائش کے قابل بنایا۔ فرش سے مراد یعنی اوڑھنا، جیسے بچھونے سے مراد کہ آپ ایک متوازن سطح کی جگہ جہاں پر زندگی کو ممکن بنایا گیا۔ پھر فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ میخوں سے مراد یعنی زمین کے اندر کیلوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس کی مضبوطی کے لیے، اس کے بیلنس کے لیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ یعنی پھر تمام ان نشانیوں کا ذکر ہے جو کہ ارد گرد انسان اپنے محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، کہ جتنی حقیقی وہ ہے اتنا ہی حقیقی یہ ہے کہ قیامت میں رونما ہونا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ اب یہاں پر انسان کی جو طبعی حالت ہے یا انسان کی جو اوورآل فیلنگس ہیں، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، مختلف قسم کی جو انسان کی نیڈز ہیں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیند کی ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یعنی نیند جو ہے اس کی افادیت اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارے جسم کے خلیات کو ریپیئر کرتی ہے، اور ہم جب سوتے ہیں تو جو ٹائرڈ سیل ہیں یا جو ایجنگ ہوتی ہے وہ اینٹا ایجنگ میں کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ سیلز جو ہیں، اور ہم تر و تازہ، حشاش بشاش محسوس کرتے ہیں۔ ریپیئر کرتی ہے نیند جو ہے نا ہماری امیونٹی کو اور ہماری باڈی کے سسٹم کو۔ اور نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جو کہ اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں کہ وہ سو نہیں سکتے، جیسے کہ ایک بیماری ہے انسومنیا، یعنی نیند نہ آنے کی بیماری۔ تو اس طرح سے باڈی کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے ورک نہیں کر سکتا، وہ انرجی نہیں پکڑ سکتی باڈی، اس کے سیل اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، یعنی پوری آیت مبارکہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے جسم کے لیے، اور کتنی راحت افزا ہے انسان کے جسم کے لیے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور تمہارے لیے رات کو پردہ پوش بنایا۔ رات کو پردہ پوش کہ انسان کی تمام چیز، رات ایک ایسا اس حوالے سے بھی پردہ پوش ہے کہ وہ دن کے تمام تھکاوٹوں، تکلیفوں، غموں، مسائل، ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، کہ انسان ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو نیند کے یا رات کے غلبے میں ان کو بھول جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، یا اسے فراغت مل جاتی ہے۔ اس طرح سے لباس انسان جو رات ہے وہ انسان کے لیے لباس ہے، پردہ پوش ہے، کہ نہ صرف وہ انسان کے بہت سے جو پرابلمس ہیں یا بہت سے ایشوز ہیں جنہیں وہ پورے دن میں محسوس کرتا ہے، رات کو نیند کی
چادر اور رات کے اندھیرے میں ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے سکونت محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، یعنی دن کو کیا بنایا؟ دن کو انسان کے لیے سکونت کا ذریعہ بنایا، آرام کا، معاش یعنی سکونت، یعنی رات کو سکونت کا باعث بنایا اور دن کو مشقت کا، معاش کا، جہد کا، کام کرنے کا، کچھ حاصل کرنے کا۔ یہ سب نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جتنا یہ حقیقی تمہاری زندگی تمہیں نظر آتی ہے جو تم گزار رہے ہو، اتنی ہی حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں رونما ہونا ہے۔ پھر فرمایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور پھر چمکتا ہوا سورج۔ اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہے چمکتا ہوا سورج؟ یعنی سورج کو چمکتا ہوا کیوں بنایا اور سورج کے چمکنے کی کیا افادیت ہے؟ در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو سورج جو ہے وہ بھی بہت بڑا باعث ہے اس دنیا، اس زمین پر زندگی کا۔ سورج سے آنے والی روشنی ہی تمام قسم کے اناج جو ہے اسے پکنے کا باعث بنتی ہے۔ دھوپ نہ ہو تو کوئی فصل نہیں پک سکتی، دھوپ نہ ہو، حرارت نہ ہو، پودے نہیں گرو ہو سکتے، کیونکہ پودوں کی جو فوڈ ہے وہ سورج کی روشنی اس میں مرکزی رول پلے کرتی ہے۔ اسی طرح سورج کس طرح ہمارے لیے مؤثر ہے، پوری زندگی کا جو نظام ہے وہ سورج سے منسلک ہے زمین پر۔ سورج جو ہے اسے چمکتا سراجن وہاجا، روشن، اور زمین سے سورج کا جو قطر ہے وہ 109 گنا بڑا ہے۔ حجم جو ہے وہ 3,33,000 گنا بڑا ہے، اور 1,40,00,000 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے۔ اور سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے وہ اتنا میریکولس ہے کہ نہ اگر اس فاصلے میں بھی کمی بیشی ہو جائے تو زمین پر زندگی جو ہے وہ ممکن نہ رہے۔ لہٰذا سورج کا وجود، جس جگہ اس کا وجود ہے اور جس جگہ زمین کا وجود ہے، دونوں کا جو ڈسٹنس ہے، دونوں کا جو الائنمنٹ کا اینگل ہے، اس ہر ایک چیز کے اندر حکمت ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ انسان کے وجود کا زمین پر باعث ہے۔ پھر فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، یعنی وہی نعمتیں اللہ کی، اور پھر غلہ اور سبزی اگائے اور گھنے باغ اگائے، اور پھر فرمایا بالکل اسی طرح بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ جیسے یہ چیزیں حق ہیں، جیسے یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اس کی شہادت دے سکتے ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن سور بھی پھونکا جائے گا اور قیامت رونما ہوگی اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ فوج در فوج سے مراد یہ ہے کہ عربی میں فوج سے مراد ایک گروپ کو کہتے ہیں، یعنی ایک جتھ، ایک پورا گٹھا، یعنی مختلف لوگ جو ہیں۔ یہاں پر فوج سے مراد کہ جو لوگ نیک لوگ اور بد لوگ، ان کے یعنی جو ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک گروپ میں شامل ہوں گے۔ تو اس طرح سے اس بنیاد پر ان قیامت کے دن ان کے گروپ بنے ہوں گے، اچھے لوگوں کے اچھے گروپ ہوں گے، برے لوگوں کے برے گروپ ہوں گے۔
اسی طرح جس جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں یا ان کے اپنے گروپ ہوں گے، تو قیامت جب برپا ہوگی تو فوجیں کی فوجیں، وہ گروہوں کے گروہ جو ہیں وہ اسی صورت میں اکٹھے اٹھیں گے اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ جی، اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، یعنی آسمان، ابھی جو آسمان ہے وہ بالکل متوازن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں، جیسا کہ سورہ ملک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم دوڑاؤ نظر، کیا تم رب کائنات میں کسی قسم کا شگاف دیکھتے ہو؟ کیا کوئی خلل تمہیں نظر آتا ہے؟ تو اسی طرح یعنی جب قیامت رونما ہوگی تو جو آسمان ہے اس میں ہول پڑ جائیں گے، سوراخ پڑ جائیں گے، اور جو کہ مفسرین نے لکھا ہے اور کچھ آیات کی روشنی میں بھی اسی طرح اس کی وضاحت ہے، اور دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، یعنی اندر داخل ہونے کے راستے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں گے، یعنی پہاڑوں کی اونچائی اور ان کی مضبوطی، سختی کو ہم دیکھیں تو وہ کتنے بڑے بڑے اور مضبوط، اور پہاڑیوں کی پوری ایک قطار، یعنی کتنی ایک بلندی، مضبوطی اور طاقت کی نشاندہی کرتی ہیں یہ جو علامات ہیں۔ لیکن اس کے برعکس قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ سراب بن جائیں گے، بالکل ریت کی چٹیل میدان، یعنی چمکتی ہوئی ریت، سراب سے مراد کہ بالکل دھونکی ہوئی اون، جیسے دھواں ہی دھواں ہے، یعنی ان کی وقت یہ رہ جائے گی، ان کی جو خاصیت ہے وہ ٹوٹلی بدل جائے گی، جو موجودہ حالت میں ہے وہ ایسے نہیں رہیں گے۔ پھر فرمایا اور در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، گھات مرصادن گھات، یہ جہنم کس طرح سے ایک گھات ہے، یعنی گھات یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے اس چوئنگل میں پھنستا ہے کہ ایک تکلیف سے نکلتا ہے تو دوسری تکلیف کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی مسلسل اس کے لیے ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیفیں جو ہیں وہ تیار ہیں۔ تو جہنم جو ہے وہ ایک گھات ہے، یعنی انتہائی سخت تکلیف کی جگہ، جہاں پر بے شمار ایک پے در پہ تکلیفیں انسان کو ملیں گی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دنیا کو دیکھیں، دنیا جو ہے وہ ایک کھلی آماج گاہ ہے، جہاں ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا سرکشوں کا ٹھکانہ، سرکشوں سے مراد کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کسی طرح سے بھی کنونس نہیں ہوتے، کسی بات پر بھی آمادہ نہیں ہوتے، نہ حق کی بات کو تسلیم کرنے پہ، جیسے کہ اہل مکہ کا رویہ تھا کہ انہیں جس قسم کے تنازعات وہ کریٹ کرتے تھے، جب ان کو اس کا جواب مل جاتا تھا تو وہ کسی اور قسم کے تنازعات ڈھونڈنے لگ جاتے تھے، یعنی ان کا مقصد اثر لینا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد مسلسل مصائب کریٹ کرنا تھا، ایشوز بنانا تھا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ مدتوں سے مراد کہ جس کا کبھی اینڈ نہیں، یعنی لامتناہی وقت، جس کا کچھ نہیں پتا کہ وہ وقت کب بدلے گا، کب اس میں تبدیلی آئے گی۔ جیسے کہ مختلف ہمیشگی کا اصل میں یہاں پہ پہلو ہے کہ یہ ہمیشہ اسی پہ رہیں گے۔ ایک جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب فیصلے کے دن تمام لوگوں کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو موت ہے اس کو
جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مینڈھے کی صورت میں بلوائیں گے، اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو ذبح کر دو، اور موت کے اس مینڈھے کی شکل میں، موت کو اس مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اب نہ جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو دوزخ میں ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور اب کسی کو موت نہیں آئے گی، یعنی دنیا جو ہے اس کی زندگی کا وقت تو محدود ہے، یعنی لمیٹڈ ہے، اس کے بعد موت آنی ہی آنی ہے، لیکن جو دوزخ اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ لامحدود ہے، اس میں موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنی ہے، اور وہ مدتوں اس میں پڑے رہیں گے، یعنی دوزخ میں کوئی روشنی کی کرن نہیں ہوگی کہ وہ ان کو اس سے خلاصی مل سکے۔ اسی طرح آیت مبارکہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، یعنی ان کی کس چیز سے مہمان نوازی کی جائے گی؟ کھولتے ہوئے پانی سے، کوئی ان کے لیے باعث سکون مشروب نہیں ہوگا، اور ان کے لیے زخموں کی دھون ہوگی، یعنی جیسے لہو، کچ لہو، کھالوں سے بننے والی وہ تمام رطوبتیں جو شدید انسان کے لیے ایک تکلیف اور تکذیب کا باعث ہوں گی۔ جزاء وفاقہ، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، یہ ہے ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ، اور وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، یعنی وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہمارا کل کو احتساب بھی ہوگا، یا ہم نے اپنے رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، یعنی بالکل انکاری تھے، جو کہ اہل مکہ کا طرز عمل تھا۔ اور حال یہ تھا، ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، یعنی انہوں نے تو ہر چیز کو اگنور کر دیا، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں انسان کی، کس وقت وہ سرکش ہوا، کس وقت وہ ہدایت پر آیا، کس وقت اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوا۔ اسی طرح ہماری نیتیں، خیالات، مقاصد، ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، جو کہ آخرت میں ہمارے سامنے لائی جائے گی، اور ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَ، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے، یعنی صرف عذاب کے مستحق ہوں گے، اور یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ اب اس کے برعکس متقیوں کا کیا حال ہوگا؟ متقیوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کس انداز میں ہوں گے؟ ان کی کس طرح سے مہمان نوازی ہوگی؟ متقی سے مراد وہ لوگ جو اطاعت گزار تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کی تصدیق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال میں درستگی کی، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کیا۔ حدائق وعنابا، باغ اور انگور، اب یہ ان کی نعمتیں ہیں جو ان کو ملیں گی، اور نوخیز ہمسن لڑکیاں، چھلکتے ہوئے جام، وکاسن دہاقہ،
وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے، یعنی کسی قسم کی تکلیف دہ بات وہ وہاں نہیں سنیں گے۔ لغو اور جھوٹی بات سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں تو ہم گیٹ ٹوگیدر ہو تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم تانا زنی، ایک دوسرے کو طنز و مزاح اور ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بننے والی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں کسی قسم کی بیہودہ بات نہیں ہوگی، اور جنتیوں کا جو ان کا قول کیا ہوگا؟ سلام سلام، یعنی صرف سلامتی، خوشبختی، راحت اور آرام کا پیغام ہوگا، اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، یعنی بے شمار جزا، نیک اعمال کے مستحق جو ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ مزید سے مزید انعامات و کرامات کی بشارت ہے۔ پھر فرمایا اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمان کا اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، یعنی کوئی اس کے آگے آرگیو نہیں کر سکتا، کوئی اس کے آگے بات نہیں، خطاب نہیں کر سکتا، نہ صلاحیت رکھتا ہے، نہ ہمت رکھتا ہے، نہ طاقت رکھتا ہے۔ در حقیقت انسان تو کچھ چاہ بھی نہیں سکتا جب اللہ کی مرضی نہ ہو، یعنی انسان پورے کا پورا ادھارا ہے، پورے کا پورا منحصر ہے اپنے خدا پہ، تو خطاب کرنا، بات کرنا، یہ سب بہت دور کی بات ہے۔ یعنی اللہ کا جب تک حکم نہ ہو تو انسان نہ تو کچھ چاہ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ ادا کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ اور نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ جی پھر فرمایا گیا ہے جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ روح اور ملائکہ، روح سے مراد روح الامین۔ روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسی لیے انہیں امین کا خطاب ملا ہے کہ وہ وحی کے احکامات تو بتو پوری نگہداشت تک، پوری امانت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اور فرشتے، باقی تمام فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور ان کا جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہے، اس کی وجہ سے انہیں ملائکہ سے الگ کیا گیا ہے، ان کے لیے روح کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے متعدد بار قرآن کی مختلف سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ یہاں پر دو طرح کی شرائط کا ذکر ہے۔ بولے گا کون، کس کے لیے بولے گا؟ یعنی ایک تو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس چیز کے کہ جس کو خود رحمان کی اجازت ملے، خود اللہ چاہیں کہ وہ بولے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں بول سکے گی، کوئی انسان کسی بات کی گواہی نہیں دے سکے گا، کسی قسم کی جو ہے کسی قسم کے سوالات جوابات نہیں ہوں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور اب یہاں اس بولنے سے مراد سفارش بھی ہے کہ جب شفاعت کا وقت ہوگا تو اس شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کی سفارش سنیں گے تو اس کی شرائط کیا ہیں کہ نمبر 1 اللہ خود چاہیں گے وہ سفارش اس کی سننا یا اس کی بات سننا، اور نمبر 2 شرط یہ ہے کہ وہ بات حق پر مبنی ہوگی، وہ ٹھیک اور راست بات ہوگی، درست بات ہوگی، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اور دوغلا پن جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ انسان نہیں کر سکے گا حکم ربی کے مطابق۔ پھر فرمایا اور وہ دین برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔
دین برحق ہے، حق پر قائم، درست، راست، صحیح دین ہے، اور جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی قرآن ایک وہی بڑی دفعہ اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن ایک تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے، ایک صحیح اور درست راستہ چوز کرنے کی تبلیغ کی تعلیمات ہیں، جس میں اب جس کا جی چاہے وہ اسے اختیار کرے اور جس کا جی چاہے اس سے اجتناب کرے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آنے لگا ہے۔ جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ یعنی اس روز جو کفار کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ آج اس دنیا میں تو ہم غرور کے لبادے میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے تکبر کے علاوہ، اپنی ذات اور اپنے نفس کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن جو آخرت کا وقت ہے، جب آخرت کا وقت رونما ہوگا تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی کہ انسان پکار اٹھے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا۔ لوگوں کو پہلا حصے میں فرمایا ہم نے لوگوں کو عذاب سے ڈرا دیا، یعنی ینظر المرء کہ ہم نے اس کے حکم سے، اس کی بات سے آگاہ کر دیا لوگوں کو۔ اور قیامت کے دن کا کفار کے لیے کاش، یا لیتنی، کاش، یا لیتنی کنت ترابا، میں ہوتا یہ مٹی۔ یعنی اب یہ بھی ایک تشبیہ ہے، یہ بھی ایک محاورتاً ہے کہ میں کچھ نہ ہوتا، کاش میں نے خود کو اسی جگہ رکھا ہوتا جہاں میرے رب کا حکم ہے۔ یعنی دنیا میں زمان و مکان کی حدود کے اندر جسمانی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے انسان، لیکن مرنے کے بعد صرف روح باقی رہ جائے گی، کوئی احساس، شعور نہیں ہوگا۔ اس وقت اسے یہ محسوس ہوگا کہ ابھی سوتے سوتے جیسے کسی نے اس کو جگا دیا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کتنے سال زندہ رہا اور اس کی کیا کیفیت تھی، اور وہ اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔